بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جی ناظرین، نور الإیضاح غسل کے جو مسائل تھے اس کی 6 فصلیں تھیں، تو 4 ہم پڑھ چکے ہیں 2 کر کے۔ آج کے اس سبق میں ہم 2 مزید فصلیں پڑھ کر اس غسل کے جو مسائل ہیں، اس کے جو احکامات ہیں وہ کلیئر کریں گے۔ تو آج کی جو 2 فصلیں ہیں، تو ایک ہوگی فصل جو مستحبات کے بارے میں، اور دوسری جو ہے وہ سنتوں کے بارے میں، کہ غسل کن کن مقامات کے لیے، کن کن جگہوں کے لیے یا کن کن مواقع کے لیے یہ سنت ہے، مسنون ہے۔ تو آئیے بلا تاخیر سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ فصل فی آداب الاغتسال، غسل کے آداب کے بارے میں فصل۔ آداب یہاں مستحبات ہی مراد ہیں۔ وآداب الاغتسال ہی آداب الوضوء، کہتے ہیں غسل کے جو آداب ہیں، جو اس کے مستحبات ہیں، یہ وہی آداب ہیں، وہی مستحبات ہیں جو کہ وضو کے آداب ہیں۔ ٹھیک ہے، اب وہ کون سے ہیں یہ ہم ڈیٹیل کے ساتھ پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ ایک دفعہ وہاں سے نظر دوڑا لیجئے۔ لیکن ایک چیز کا یہاں پر استثناء کر رہے ہیں، کہتے ہیں الا، مگر یہ کہ انہو، اب یہاں پر جو ضمیر ہے ہو یہ لوٹے گی غسل کرنے کے متعلق، یعنی جو غسل کرنے والا نا فاعل، تو اس کی طرف کہتے ہیں مگر یہ کہ غسل کرنے والا لا یستقبل القبلۃ۔ ٹھیک ہے، غسل کے آداب میں سے کیا ہے کہ غسل کرنے والا قبلہ رخ نہ ہو۔ کیوں نہ ہو؟ اس کے آگے لام علت بیان کر رہے ہیں لام سے، لأنہ، کہتے ہیں اس لیے کہ وہ، یہاں پر پھر جو ضمیر ہے وہ اسی کی طرف لوٹے گی، فاعل کی طرف، غسل کرنے والے کی طرف۔ کہتے ہیں اس لیے کہ وہ، یعنی جو غسل کرنے والا ہے، یکون غالباً مع کشف العورت، کہتے ہیں غالباً یعنی زیادہ تر وہ جو ہوتا ہے وہ برہنہ نہاتا ہے، یعنی شرمگاہ پر وہ جو پردہ وغیرہ ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا، اور وہ کپڑے وغیرہ اتار کر نہاتا ہے، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ وہ قبلہ رخ نہ ہو، یہ آداب میں سے ہے۔ ٹھیک ہے، وضو کے متعلق تو ہم نے یہ پڑھا تھا نا کہ اونچی جگہ پر بیٹھے اور قبلہ رخ ہو، تو مطلب سارے جو آداب تھے تو ان میں سے کیا تھا کہ قبلہ رخ ہو کر بیٹھنا، یہ آداب میں سے تھا۔ لیکن یہاں اس چیز کی انہوں نے نفی کر دی، وجہ بھی انہوں نے بیان کر دی۔ اب وضو کے بھی ہم نے مکروہات پڑھے ہیں، تو یہاں پر کون سے مکروہات ہیں؟ تو کہتے ہیں وَقُورِہَا، مکروہ ہے، مکروہ کیا گیا ہے، فیہ، غسل میں، ما کوریہ فی الوضوء، یعنی وہی چیزیں جو وضو کے اندر مکروہ تھیں، کراہت والی تھیں، وہی چیزیں یہاں پر مکروہ ہوں گی۔ ٹھیک ہے، تو وہ وہاں پر آپ نے پڑھا ہے کہ پانی کا زیادہ استعمال کرنا، تو پھر دیگر جو چیزیں تھیں تو وہ وہی یہاں پر آئیں گی۔ ٹھیک ہے، تو آگے والی جو فصل ہے تو کہتے ہیں فصل یسن الاغتسال لاربعۃ اشیاء، 4 چیزوں کے لیے غسل کرنا مسنون ہے۔ ٹھیک ہے، اس بارے میں یہ فصل ہوگی۔ اب یہاں پر لاربعۃ اشیاء میں نے پڑھا، ٹھیک ہے، تو اس سے پچھلے ایک سبق کے اندر بھی اس طرح کا لفظ گزرا تھا اشیاء، تو میں نے اس پر نصب پڑھا تھا، تو ایک طالب علم نے کمنٹ کیا کہ یہ آپ نے نصب کیوں پڑھا ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں نے کمنٹ کے اندر بھی جواب دیا تھا، تو یہاں پر پھر عرض کر دیتا ہوں تاکہ دیگر احباب کو اس کی علت پتہ چل جائے۔ تو یہ اشیاء، یہ جو آپ نے غیر منصرف کے اسباب پڑھے ہیں نا، تو ان میں سے ایک الف، یہ جو تانیث دیکھ رہے ہیں نا آپ، الف ممدودہ، ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ 2 سببوں کے قائم کم ہوگی، تو اس لیے یہاں پر اشیاء آ پڑا۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ ہے تو حالت مطلب جر میں ہی ہے۔ ٹھیک ہے، لاربعۃ اشیاء، مطلب ظاہری طور پر دیکھیں تو مطلب جو اس کا اعراب بننا تھا، لام جارہ، اربعۃ یہ مضاف، اور آگے والا مضاف الیہ، تو مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، تو اعراب اس کا وہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ ساری صورتیں آپ پڑھ چکے ہیں، محلن وغیرہ، تو یہاں پر یہ نصب ہے لیکن ہے اصل میں کیا تھا؟ جر۔ بہرحال آگے یہ کہتے ہیں یسن الاغتسال لاربعۃ اشیاء، 4 چیزوں کے لیے جو غسل ہے مسنون ہے۔ کہتے ہیں صلاۃ الجمعۃ، نماز جمعہ کے لیے۔ اب یاد رکھیں یہ جمعہ کے دن کے لیے نہیں، نماز جمعہ کے لیے ہے، یعنی وہ مطلب قریب ہو کہ بندہ اس غسل وغیرہ کے ساتھ بندہ نماز پڑھے۔ ایسا نہیں کہ صبح کو، جمعہ کے دن صبح کر لی تو اگرچہ اس کا اپنا ایک مطلب فضیلت ملے گی، لیکن یہ جو فضیلت ہے وہ اس کے اندر نہیں ملے گی مسنون والی۔ وصلاۃ العیدین، جو 2 عیدیں ہیں، ٹھیک ہے، عید کی تثنیہ ہے عیدین، تو دونوں عیدوں کی، عیدین کی نماز کے لیے، یہ بھی مسنون کے اندر آئے گا۔
وللاحرام، احرام کے لیے یعنی احرام باندھنا ہے تو چاہے وہ حج کا ہو یا عمرہ کا ہو تو اس کے لیے بھی یہ کیا ہوگا؟ مسنون ہوگا۔ اور کہتے ہیں وللحاج، حاجی کے لیے، ٹھیک ہے، فی عرفات، ٹھیک ہے، فی جارہ ہے اور آگے مجرور ہے عرفات، لیکن یہ ایک تو ہے تانیث، آخر میں آپ گول تا دیکھ رہے ہیں، اور دوسرا یہ علم ہے، نام ہے ایک مقام کا، جگہ کا، مقدس مقام کا نام ہے، تو اس لیے یہ غیر منصرف ہوگا۔ اس کے اندر بھی دو سبب پائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وللحاج فی عرفات بعد الزوال، زوال کے بعد عرفہ مقام میں یہ حاجی کے لیے یہ بھی مسنون کے اندر شمار ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ 4 چیزیں تھیں کہ جن کے لیے سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے 16 چیزیں بیان ہوں گی کہ جن کے لیے جو غسل کرنا وہ مستحب ہے، ٹھیک ہے، مندوب ہے، مستحب کے اندر آئے گا۔ کہتے ہیں وَيَنْدُبُ الْاِغْتِسَالُ فِي 16 شَيْئًا، 16 چیزوں کے لیے، ستن کہتے ہیں نا 6 کو، تو عشر آگے لگا دیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ 16 چیزوں کے لیے، ٹھیک ہے، کیا ہے؟ مستحب ہے غسل کرنا۔ اب یہاں پر بھی اعراب تھوڑا سا سمجھ لیں کہ ستاتی، پھر آپ کہیں گے کہ ستاتی کیوں نہیں پڑھا، فی 16 عشرہ کیوں پڑھا؟ تو احد عشرہ آپ نے جو اعراب کا آداب کا سبق آپ نے پڑھا نا، خلاصۃ النحو اگر آپ نے پڑھی ہے یا جو بھی نحو کی کتاب پڑھی ہے، تو جس کے اندر آداب وغیرہ کے آپ نے اعراب سیکھے نا کہ عدد کا اعراب وغیرہ سارا جو ڈیٹیل ہے، تو وہاں پر 11 سے لے کر 19 تک کے جو آداد ہیں ان کی جو آپ نے اعراب پڑھا ایک دفعہ وہاں پر ضرور نظر ڈالیے گا، تو 11 سے لے کر 19 تک کے جو آداد ہیں جو ان کا اعراب ہے وہ کیا ہے؟ یہ مبنی بر فتح، ٹھیک ہے، احد عشرہ، لیکن 12 عشرہ جو ہے نا 12، تو اس کا جو پہلا جز ہے نا اکائی، تو اس کا اعراب مورب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بدلتا رہتا ہے، اثنا، اثنئی وغیرہ نا چینج ہوتا رہتا ہے، تو یہاں پر فی 16 عشرہ پڑھیں گے۔ تو کن کن چیزوں کے لیے، کن کن 16 چیزیں وہ کون سی ہیں، یہ آخر تک بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں لمن، اس شخص کے لیے، اسلامہ، جس نے اسلام قبول کیا، ٹھیک ہے، اسلامہ جو اسلام لایا، اسلام قبول کیا، کیسے، اس کی حالت کیسی تھی؟ کہتے ہیں طاہرن، پاکی کی حالت میں، اس نے پاکی کی حالت میں اسلام قبول کیا ہے، لیکن پھر بھی اس کے لیے مستحب کیا ہے کہ وہ غسل کر لے، یعنی مسلمان اس نے کلمہ پڑھ لیا، توبہ طائب ہو گیا، تو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ پھر ایک دفعہ نا غسل کر لے۔ اور کون ہے؟ کہتے ہیں ولیمن، اور اس شخص کے لیے، اس آدمی کے لیے، بالغ بالسنی، جو عمر کے حساب سے بالغ ہوا، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے آگے فقہ کی کتابیں اگر مطالعہ کیا ہے، آگے جو آئیں گی تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ بالغ بندہ بعض کا جو عمر اسلام نے بیان کی ہے اس عمر کے حساب سے ہو جاتا ہے، بعض کا پھر نشانیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کہتے ہیں اگر عمر کے حساب سے، یعنی اگر 15 سال بالفرض لگائیں لڑکے کے لیے تو پھر کیا ہوگا؟ 15 سال اگر اس نے پوری کی ہے تو اس حساب سے وہ اس کے لیے پھر مستحب رہے گا کہ وہ اس عمر پوری ہونے کے بعد، یعنی جیسے ہی مثال کے طور پر آج اس کی عمر پوری ہوئی ہے تو پھر وہ آج ہی غسل کر لے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح ولیمن افاقہ، اور اس شخص کے لیے جس کو افاقہ ہوا، یعنی جس کو صحت ملی، من جنون سے، ٹھیک ہے، پاگل پن سے، تو اس سے بھی کہتے ہیں کہ مسنون ہے۔ وَإِنْدَ حَجَامَةٍ، یہ حجامہ کیا ہوتا ہے؟ تو یہ پچھنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، پچھنے لگانا، کٹ لگا کر وہاں سے خون نکالنا، اس کو آج کل کپنگ سسٹم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کپ لگانا، تو کٹ لگا کر، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کے بھی یہ معمولات میں سے تھا۔ تو بہرحال اس کے لگانے کے بعد بھی غسل کرنا یہ مستحب کے اندر آئے گا، مندوب کے اندر، ٹھیک ہے۔ وغسل میت، غسل میت، کسی نے میت کو غسل دیا تو اس کے بعد بھی مستحب رہے گا کہ وہ نہا لے، غسل کر لے، یعنی جس نے غسل دیا ہے، غسال اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں، غسل دینے والا۔ آگے کہتے ہیں وفی لیلۃ براءۃ، براءت یعنی نجات کی رات، آزادی کی رات، ٹھیک ہے۔ تو یہ 15 شعبان المعظم، ٹھیک ہے، اس کی مشہور فضیلتیں ہیں کہ اس دن اعمال نامے تبدیل ہوتے ہیں، بجٹ بنتا ہے، تو اس رات بھی مندوب رہے گا۔ اسی طرح شب قدر، ٹھیک ہے، لیلۃ القدر، شب قدر، تو کب کہتے ہیں؟ اذا رآہا، جب اس کو دیکھے، یعنی شب قدر جو 27 رمضان مبارک یا جو بھی جو طاق رہتے ہیں، کہتے ہیں اذا رآہا، جب کہ یہ اس کو دیکھے، یعنی دیکھنا کیسا ہے؟ تو یہ آپ حاشیے میں دیکھ سکتے ہیں، یقیناً او علماً، ٹھیک ہے، یعنی یا یقینی طور پر دیکھ لے، یعنی کوئی ایسا صاحب فراست، صاحب حال بندہ ہے، اللہ تعالیٰ کا پیارا ہے، اس کو پتہ چل گیا ہے، یا پھر نشانیاں وغیرہ کے ذریعے، ٹھیک ہے، جو آپ کو کتب میں مل جائیں گی کہ اس کی نشانیاں کیا ہیں۔
تو آگے کہتے ہیں وَلِدُخُولِ مدینۃ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک شہر میں داخلے کے وقت، ٹھیک ہے، جب داخل ہو۔ آگے کہتے ہیں وَلِلْوُقُوفِ بِمُزْدَلِفَةَ، مزدلفہ میں جو وقوف کرنا ہے اس کے لیے بھی۔ تو اب یہاں پر بھی بمزدلفہ تا پڑھیں گے، اس کے اندر ایک مقام ہے، یعنی علم ہے، نام ہے مشہور جگہ کا، اور دوسرا یہ تانیث ہے۔ تو کہتے ہیں غداتا یوم النحر، یعنی یوم النحر یعنی قربانی کے دن صبح کے وقت، غداتا صبح کے وقت، ٹھیک ہے، تو یہ بھی اس کے لیے مندوب رہے گا۔ وَعِنْدَ دُخُولِ مَکَّةَ، دخول مکہ کے وقت، ٹھیک ہے، یعنی جب مکہ مکرمہ میں حاضری نصیب ہو، جیسے داخل ہو تو اس وقت وہاں پر اپنا سامان وغیرہ رکھے اور غسل کرے، یہ بھی مندوب کے اندر آئے گا۔ طواف زیارتی، طواف زیارت کے لیے، ٹھیک ہے، مکہ میں دخول کے وقت اور طواف زیارت کے لیے، ٹھیک ہے، طواف زیارت وغیرہ یہ اصطلاحات ہیں، تو یہ آگے آپ جا کے پڑھیں گے۔ اور اگر مزید آسانی والی آپ حج و عمرہ کی جتنی بھی تعریفات ہیں، جتنی بھی اصطلاحات چاہتے ہیں، تو رفیق الحرمین، یہ امیر السنت شیخ طریقت امیر السنت کی یہ کتاب ہے، بہت زبردست، اس کے اندر آپ کو آسان فہم انداز میں سمجھائی گئی ہیں، اور بعض جگہوں پر تو آپ کو تصاویر بھی دکھائی گئی ہیں۔ تو بہرحال آگے دیکھیے، وَلِلصَّلَاةِ كُسُوفٍ وَاسْتِسْقَاءٍ، کہتے ہیں کسوف، کسوف کہتے ہیں سورج گرہن کو، گرہن بھی لفظ بولا جاتا ہے، گہن بھی بولا جاتا ہے، سورج گرہن کی نماز کے لیے، ٹھیک ہے، اسی طرح استسقاء، ٹھیک ہے، استسقاء یہ استفعال، باب استفعال سے جب گیا تو اس کے اندر طلب ماخذ پایا گیا، کسی چیز کو چاہنا، یعنی تو ویسے تو پانی ہے نا، تو استسقاء جب باب استفعال سے لے کے گیا تو پانی چاہنا، یعنی پانی مانگنا، بارش مانگنا، ٹھیک ہے، تو بارش مانگنے والی جو نماز ہے اس کو بولتے ہیں استسقاء، نماز استسقاء، تو اس کے لیے بھی مندوب رہے گا۔ وَفَزْعٍ، اور خوف کے وقت، ٹھیک ہے، وَظُلْمَةٍ، اور سخت اندھیرا، یعنی دن کے وقت سخت اندھیرا ہو گیا ہے، رات کو اندھیرا ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن دن کے وقت اندھیرا آ گیا ہے تو ایسی صورت میں بھی یہ غسل وغیرہ مسنون وغیرہ کرے۔ وَرِيحٍ شَدِيدٍ، اور سخت جو ہوا چل رہی ہو، سخت آندھی چل رہی ہو، تو اس وقت بھی یہ غسل کرے، تو یہ بھی مندوب کے اندر شمار ہوگا۔